السلام علیکم فرینڈز، کیسے ٹھیک ٹھاک؟ آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور ایکسکلوزو ہے، جس میں اسرائیل کا پرائم منسٹر نتنیاہو اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے 2 ماہ پہلے جو جنگ تھی اسرائیل اور ایران کے، اس میں نے سیکرٹ دورہ کیا تھا UAE کا. تو یہ تو 2 ماہ پہلے یہ دورہ ہوا تھا، تو اب کیوں بتایا جا رہا ہے اس دورے کے بارے میں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی UAE نے اس دورے کو ڈینائی کیا، اس بات سے ڈینائی کیا کہ نہیں، نتنیاہو جھوٹ بول رہا ہے، ایسا دورہ نہیں ہوا مارچ کے مہینے میں، یہ صرف ایک دھوکہ ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے نتنیاہو. تو اس پر تو ہم آگے بات کریں گے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن 2 سوال ہے یہاں پر آپ کے ذہن میں کہ کیوں نتنیاہو ابھی 2 ماہ بعد کیوں بتا رہا ہے کہ میں نے UAE کا دورہ کیا تھا سیکرٹ، اور UAE پھر اس کے بات کو کیوں غلط قرار دے رہا ہے. تیسری جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم نان ایگریشن پیکٹ سائن کریں گے اب ایران کے ساتھ اس جنگ کے بعد، کیونکہ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ایران اور ہمارے بیچ یہ جو غلط فہمی ہے یہ اور آگے جنگ کی طرف شکل اختیار کرے، تو اس سے پہلے ہم نان ایگریشن پیکٹ سائن کریں گے. تو یہ تیسری اپڈیٹ ہوئی ہے. اس نان ایگریشن پیکٹ کو ذرا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا. اصل میں نان ایگریشن پیکٹ اس پلان کو کہتے ہیں جس میں دونوں ممالک ایک دوسرے کو یہ ضمانت دے کہ اگر سعودی عرب اب ایران کے ساتھ جو نان ایگریشن پیکٹ کرے گا تو اس میں سعودی عرب ایران کو یہ ضمانت دے گا کہ میری زمین سے کوئی ایسا منصوبہ نہیں بنے گا جو ایران کے وجود کے لیے خطرہ ہو، اور اسی طرح ایران بھی سعودی عرب کو یہ ضمانت دے گا کہ ایران سے بھی ایسا کوئی منصوبہ، ایسا کوئی بھی پروکسی گروپ نہیں بنے گا جو سعودی عرب میں ٹیررسٹ اٹیک کرے یا کوئی اور گروپ کو تشکیل دے. تو اس سے مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑی چینج آئے گی، اور اسی چینج کی وجہ سے اسرائیل پریشان ہے. اب ہم واپس اس پوائنٹس پر آتے ہیں کہ کیوں اسرائیل نے 2 ماہ پہلے جو دورہ کیا تھا اب اس دورے کو انہوں نے دنیا کے سامنے لائے کہ ہاں ہم نے یہ دورہ کیا تھا UAE میں سیکرٹ. شاید یہ سچ بھی ہے، کیونکہ UAE کے پاس اسرائیلی آئرن ڈوم اور ایسے کئی اور میزائل سسٹم، ایئر ڈیفنس سسٹم نصب ہے UAE میں جو ایران کے حملوں کو روکتے، میزائل کو روکتے تھے اور ڈرونز کو. یہ اب نتنیاہو نے یہ بات اس لیے ابھی کی کیونکہ ایران اور سعودی عرب نان ایگریشن پیکٹ پر باتیں کر رہا ہے. تو اس میں اسرائیل کے پرائم منسٹر نتنیاہو نے یہ بانڈا پھوڑ دیا کہ میں تو سیکرٹلی UAE گیا تھا. اب یہ اصل میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سعودی عرب کو ایک دھمکی ہے، ایک تھریٹ ہے کہ دیکھو تمہارا جو رائیول ہے اس کا میرے ساتھ کتنا نزدیک تعلق ہے کہ ہم سیکرٹ دورے بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور وہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، حالانکہ میں نے ابھی بتایا، ورنہ آپ لوگوں کو تو نہیں پتا تھا. اسرائیل اب یہ کیوں واضح کر رہا ہے؟ یہ اس لیے واضح کر رہا ہے یہ بات کہ ہم نے یہ دورہ کیا تھا کیونکہ اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ سعودی عربیہ نان ایگریشن پیکٹ کرے، سائن کرے ایران کے ساتھ، کیونکہ اگر یہ سائن کرے گا سعودی عرب ایران کے ساتھ تو اس سے وہ جو ان کا جو لولی پاپ ہے جو وہ سعودی عربیہ کے تمام ممالک کو دیتے ہیں، اسرائیل اور امریکہ، کہ یہ ایران آپ کا دشمن ہے، شیعہ ہے چونکہ، اس لیے یہ تو آپ کا دشمن ہے. شیعہ اور سنی کا جو ٹاپک ہے یہ ہم سے زیادہ ان غیر مسلم کو پتہ ہے. اگر سعودی عربیہ اور ایران کا یہ پیکٹ سائن ہو گیا
تو ایران اور بھی طاقتور ہو جائے گا اور بھی پاورفل ہو جائے گا ہتھیاروں کے لحاظ سے، ڈرونز کے لحاظ سے، یہاں تک کہ ان کے پاس پھر بیلسٹک میزائلز ٹیکنالوجی اور شاید وہ ایک نیوکلیئر کنٹری بھی بن جائے۔ اس سے اسرائیل بہت زیادہ ڈر رہا ہے اور یہ تھریٹ دے رہا ہے سیدھا سعودی عرب کو، کیونکہ اسرائیل کا جو سپنا ہے وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا اور ہم بعد میں اس پر بات بھی کریں گے کہ اسرائیل ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے ان کو سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ طاقت کی ہے، فوج کے لحاظ سے، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں ان سے زیادہ طاقتور اور کوئی ملک نہیں ہونا چاہیے، تب ہی یہ اسرائیل گریٹر اسرائیل میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہاں پر ایران ان کے مقابلے میں ایک طاقتور کنٹری بن جائے فوج کے لحاظ سے، میزائل ٹیکنالوجیز کے لحاظ سے، انٹیلیجنس کے لحاظ سے، تو یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے۔ وہ پھر آگے موو نہیں کر سکتا، کیونکہ ایران کو آپ نے اس جنگ میں انالیسس کیا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے اسرائیل کو اس نے دھول چٹائی، اور اب پھر انہوں نے دوسری طرف سے سوچا اسرائیل نے کہ چلو اس بات کو پبلک کر لیتے ہیں، لیک کر دیتے کہ میں نے تو دورہ کیا تھا یو اے ای کا، وہ بھی سیکرٹ۔ تو اس پر یو اے ای نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ یار یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اب تمہیں پتہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کا ماحول چڑھا ہوا ہے اور تم یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہو کہ میں نے یو اے ای میں سیکرٹ دورہ کیا ہے، تو اس سے تو ایران مجھے اتنا گھسیٹ لے گا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوگی، مجھے تو تباہ و برباد کر دے گا پھر ایران۔ اس جنگ میں جو جنگ اسرائیل اور ایران کے بیچ شروع ہوئی ہے، اس میں ایران سے زیادہ جو مار کئی ہے وہ یو اے ای نے کئی ہے۔ یو اے ای کو اتنا مارا ہے ایران نے کہ اب یو اے ای کا اللہ ہی حافظ ہو جائے، کیونکہ بہت نقصان ہوا یو اے ای کا۔ اور اب یہاں سے آپ کو یہ بھی میں ایک میسج کنوے کروں گا کہ کافر کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اسی مثال سے آپ سمجھ لیں کہ دورہ کیا تھا سیکرٹلی، ٹھیک ہے، ان کا فائدہ نہیں تھا اس میں، تو وہ پبلک نہیں کر رہے تھے وہ بات، لیکن جب اب ان کا فائدہ ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ تو میرے لیے خطرہ ہے، اسرائیل کو لگ رہا ہے، تو اس نے ڈائریکٹ یو اے ای کا نام لے لیا کہ میں نے تو سیکرٹ دورہ کیا تھا۔ اور اس میں ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ اسرائیل کا سب سے زیادہ غصہ یہاں پر پاکستان کو ہو رہا ہے، اور وہ آپ لوگ سوچیں گے کہ کیوں پاکستان کو اس میں اسرائیل کیوں اتنا غصہ ہے؟ کیونکہ پاکستان دنیا کا واحد وہ ملک ہے مسلمانوں کے ان 57 ملکوں میں کہ وہ اب اسلامک نیٹو بنانا چاہ رہا ہے، ایک اسلامک بلاک بنائے گا جس میں تمام مسلمان کنٹریز ہوگی، اسلامک نیٹو، اور اس کی ریڑھ کی ہڈی پاکستان ہوگی۔ اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا کانٹریکٹ سائن ہوا بھی ہے، اور اب قطر بھی بیچ میں آ گیا ہے اور ترکی بھی، یہ بھی اب اس اسلامک نیٹو کا حصہ بننے والے ہیں، اور اس سے اب پاکستان آگے بڑھے گا اور اسلامک نیٹو کی لیے ملک ڈھونڈیں گے کہ وہ اس میں شامل ہو جائے، اور اسی طرح سے یہ ایک اسلامک نیٹو بنا